جی بالکل 48ویں OIC کانفرنس جو ہے آج وہ تب مکمل ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی نے سیکٹری جو ہیں OIC کے ان کے ساتھ مل کے یہاں پریس کانفرنس کی. پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ کیا جو 2 دن ہیں اس میں کیا پاکستان نے کس طرح سے رول ادا کیا اور OIC میں کون کون سی جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے. اگر ہم OIC کی اوور آل 2 دن کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ چینی وزیر خارجہ نے بھی خصوصی طور پہ مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کی اور انہوں نے OIC کے کردار کو نہ صرف سراہا بلکہ انہوں نے یوکرین اور رشیا کے حوالے سے جو ہے OIC کو اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں بھی کہا. پاکستان نے جو ہے وہ اسپیشلی کشمیر کے ایشو پہ بات کی گئی, فلسطین کے ایشو پہ بات کی گئی, اور جو کہ یوکرین اور رشیا کا ایشو ہے اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے OIC سے درخواست کی تھی کہ وہ ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدامات کرے. اوور آل جو ہے وہ OIC کانفرنس میں کیا کیا جو ہیں وہ نقطے اٹھائے گئے اور کیا آگے جو ہے وہ پاکستان اس پہ کرنے جا رہا ہے, یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ حمزہ موجود ہیں جو کہ 2 دن جنہوں نے OIC کو نہ صرف کور کیا بلکہ بریفنگ انہوں نے وہ بھی لی. تو ان سے جانتے ہیں حمزہ, 2 دن جو ہیں وہ یہ OIC چلی اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کا سہرا جاتا ہے کہ اتنے کامیابی سے جو ہے اس موقع پہ اس کا انعقاد کیا گیا. کل چینی وزیر خارجہ نے بھی جو ہے وہ OIC کے انعقاد کو اور پاکستان کے جو کردار ہے اس میں اس کو سراہا. سیکرٹری جنرل جو ہیں OIC کے ان کا بھی ہم نے دیکھا, خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی, فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی. تو اوور آل جو بعد میں اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کیا انہوں نے شارٹ بتایا اس میں؟ اچھا اس طرح ہے, اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا شاہ محمود قریشی اور جو جنرل سیکرٹری ہیں OIC کے, انہوں نے پریس ٹاک کی ہے میڈیا پرسنل کے ساتھ اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں ایک پیغام دیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کو کہ تمام مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت متفق ہے. سب سے پہلے تو کشمیر ایشو پہ, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا اپنا بلیک ڈے کا, جو انڈین میڈیا نے جو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا اس کے اوپر شاہ محمود قریشی نے اپنا بیان دیا. اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ایک ڈرافٹ دیا گیا ہے جس میں بڑا ڈیٹیل میں ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر اپنا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے OIC کی طرف سے. اس میں سب سے پہلے کشمیر ایشو آ جاتا ہے, اس کے بعد پیلسٹائن کا ایشو آ جاتا ہے, افغانستان کا مسئلہ آتا ہے. افغانستان کے اوپر تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے جو ٹرسٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے OIC کی طرف سے, اور اس کے اندر بیسکلی جو افغانستان کے اندر ہیومنٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہا تھا, لوگ کی بائنگ پاور اور وہاں کی جو اکنامک سچویشن تھی وہ بالکل کرنچ کر گئی تھی. اور یہ جو ٹرسٹ فنڈ ہے یہ بیسکلی تسلسل ہے جو پچھلی OIC دسمبر میں ہوئی تھی, اور اسی کی وجہ سے آج یہ فنڈ قائم ہوا ہے اور یہ بہت ہیلپ فل رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے اور بیانات جاری کیے, اور ابھی انہوں نے جانے سے پہلے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ ادھر سے سیدھا جائیں گے افریقن فارن منسٹر کے پاس جن کو انہوں نے عشائیے کی دعوت دی ہے, اور ان کے ساتھ فردر ڈسکس کریں گے OIC کے میٹرز کو. چینی وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے بھی ان کو جو ہے وہ دعوت دی ہے اور وہ اس OIC کانفرنس کے اختتام میں آنے والے چند دنوں میں چائنا بھی جائیں گے. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ پاکستان نے ایک اور نقطہ جو اٹھایا 9 مارچ کا جو بھارتی جارحیت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی, جو میزائل بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف آیا تھا. اور دوسرا کشمیر کے ایشو پہ تو بات کی گئی, جو کشمیر میں مظلوم لوگ ہیں پاکستان مسلمان ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی. لیکن ایک اور ایشو اس دفعہ اٹھایا گیا جو انڈیا میں رہنے والے تمام مسلمان ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی. اس پہ بھی بریف انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو جاری کیا ہے اعلامیہ اس میں بھی اس کا ذکر ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ چین کے وزیر خارجہ نے ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو دعوت دی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, کیونکہ ان کا جو پرائمری مقصد ہوگا دورے کا اس میں سارا کا سارا فوکس ہوگا رشیا اور یوکرین کے معاملے میں. کیونکہ خان صاحب نے اپنی کل کی سپیچ, اپنا جو ان کا کی نوٹ تھا اس میں بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا کہ جو یہ تنازع ہے اس سے ایک ورلڈ وائڈ سچویشن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. آلریڈی انفلیشن ہے, ریسیشن ہے, جس کی وجہ سے آئل پرائزز, گیس پرائزز اور ویٹ پرائزز انکریز کرتی جا رہی ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنے OIC کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میٹیگیشن نیگوشیٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ایک صحافی نے جو سوال کیا اپنی رشیا کی بات کی اور یوکرین کی بات کی, تو کیونکہ USA کا ڈیلیگیشن بھی یہاں پر آیا ہوا تھا, اس نے بھی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. تو صحافی نے جب سوال کیا کہ کیا آپ کے چائنا کے وفد کے آنے پہ یا چائنا کے وزیر خارجہ آنے پہ US نے کوئی
कोई आपसे रद्द-ए-अमल का इज़हार किया हो, क्योंकि इस तरह की खबरें चल रही थी कि यूएस जो है वो पाकिस्तान से इस वजह से नाराज़ है कि चाइना से जो है वो मरासिम बढ़ाए जा रहे हैं। तो उस पर भी जो वज़ीर ख़ारजा ने स्टेटमेंट दी कि नहीं, यूएस हमसे नाराज़ नहीं है और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लेके आज़ाद है, लेकिन हाँ इंडिया को लेके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो यूएस के हैं। तो ये पाकिस्तान के हक़ में एक अच्छी बात थी। और उसके अलावा अगर हम देखें कि ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मंदूबीन थे उन्होंने शिरकत की, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने शिरकत की, और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पर शिरकत की। फ़लस्तीन के इशू पे बात की गई, अफ़गानिस्तान के लिए जो फ़ंड है वो कायम किया गया, कश्मीर इशू पे बात की गई, और यूक्रेन और रशिया को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में उस पर भी ओएसी के तमाम मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और वो इस बात पर अब आमादा हो गए हैं कि हम लोग जो है वो ओएसी अपना इसमें किरदार अदा करेगा, और अब ओआईसी जो है वो इसमें सालसी की कोशिश करेगा ताकि ये जंग जो है वो आगे ना बढ़ सके और बाकी जो दुनिया है उसको इससे बचाया जा सके। जी।